باپ کے لیے اولاد کا سکون ہی سب سے بڑی دعا ہوتی ہے۔ عیداں تے شبراتاں آیاں تے لوکی کرانو آئے، او نہیں آئے محمد بخشا جنہیں آپ ہتھیں دفنائے۔ لیکھاں وچ وچھوڑے رہ گئے، رو رو اتھروں تھوڑے رہ گئے، کسے بھی میرا حال نہ پوچھیا، ہاتھ بھی میرے جوڑے رہ گئے۔ پتر ہن تے آ جا، ہن گل چلا، کیونکہ زندگی دے دن تھوڑے رہ گئے، لیکھاں وچ وچھوڑے رہ گئے۔ خدا را میرے بھائیو، او میری قوم کے نوجوانوں، زندہ لوگوں کی قدر کرو، زندہ لوگوں کی قدر کرو۔ موت کے وقت تو دشمن بھی چہرہ دیکھ کر رو پڑتا ہے۔ یہاں پر میں تمہیں ایک سبق آموز واقعہ سنانا ضروری سمجھوں گا۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں، بلکہ یہ وہ انجام ہے جو انسان خود اپنے ہاتھوں سے لکھتا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھتا بھی ہے۔ کہتے ہیں دلی کا شہر تھا، شہر کے آخری کنارے پر ایک بہت بڑا کچرے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ دلی کا شہر تھا اور شہر کے آخری کونے پر ایک بہت بڑا کچرے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ کچرے کے ڈھیر میں بدبو کے سوا کچھ نہیں ہوتا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اسی بدبو، اسی گندگی اور اسی ذلت کے درمیان ایک 40 سالہ شخص اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ اسی بدبو کے اندر 40 سالہ شخص اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہا تھا۔ لوگ شہر میں عزت ڈھونڈتے ہیں، مگر وہ شخص کچرے کے ڈھیر میں اپنی بدبختی کو رو رہا تھا۔ جو بھی وہاں سے گزرتا تھا تو وہ شخص آہستہ آہستہ اٹھتا اور بلند آواز میں کہتا، لوگو مجھ سے عبرت حاصل کرنا، جو میں نے کیا وہ مت کرنا۔ اس کا ایک ہی جملہ تھا۔ جو بھی شخص وہاں سے گزرتا، اس کے قریب سے یا دور سے یا جہاں تک اس کی آواز پہنچ پاتی، وہاں سے جو شخص بھی گزرتا تھا تو یہ شخص کہتا تھا، لوگو مجھ سے عبرت حاصل کرنا، جو میں نے کیا ہے وہ مت کرنا۔ اس کی بات میں دکھ بھی تھا اور ہمیشہ کے لیے پچھتاوا بھی تھا۔ لوگ اس جملے کو سنتے، چند لمحے کے لیے ٹھہرتے اور پھر اپنی اپنی مصروفیات میں آگے بڑھ جاتے۔ ہر کوئی اسے نظر انداز کرتا، مگر وہ شخص ہر آتے جاتے شخص کو بلند آواز میں یہی کہتا تھا، لوگو مجھ سے عبرت حاصل کرنا، جو میں نے کیا ہے وہ مت کرنا، جو میں نے کیا ویسا مت کرنا۔ اگر کرو گے تو یاد رکھنا تمہارا انجام بھی میری طرح کا ہی ہوگا۔ یہ بات وہ روز دہراتا تھا، ہر گھنٹے بعد، ہر آدھے گھنٹے بعد وہ یہ جملہ دہراتا تھا، بغیر تھکے بغیر رکے، جیسے اسے معلوم ہو کہ اس کے پاس کہنے کو اب یہی ایک جملہ بچا ہے، اس ایک جملے کے سوا اور کچھ بھی نہیں بچا۔ اس لیے وہ بار بار کہتا تھا، لوگو مجھ سے عبرت حاصل کرنا، جیسے میں نے کیا ہے ویسا مت کرنا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ اسی شہر میں ایک آوارہ کتا بھی رہتا تھا، جو ہر شام کہیں نہ کہیں سے اپنے دانتوں میں کچھ نہ کچھ اٹھا کر اس کے پاس آتا تھا۔ کبھی بچا ہوا کھانا، کبھی کوئی سوکھی روٹی، اور وہ کتا سوکھی روٹی اٹھا کرنا خاموشی سے اس شخص کو دے دیتا یا اس کے سامنے رکھ دیتا، اور یہ شخص ادھر ادھر دیکھتا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر چپکے سے کتے سے لیا گیا کھانا، کتے سے لی گئی روٹی اٹھاتا، کھا جاتا، اپنی بھوک مٹا لیتا۔ کچرے میں پڑا ہوا یہ بدقسمت شخص دن رات روتا تھا، کتے کے منہ سے نکلا ہوا روٹی کا ٹکڑا بھی کھاتا تھا، بھوک مٹاتا تھا، دن رات روتا تھا، روتے روتے ہاتھ اٹھا کر دعا بھی مانگتا تھا، اللہ مجھے معاف کر دے، مگر اس کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی تھی۔ وقت گزرتا رہا، آنسو ختم نہ ہوئے، دن رات روتا رہا، فریادیں نہ بدل سکی، اور ہر نئی صبح اس کے لیے ایک نئی آزمائش لے کر آتی تھی۔ وہ باتوں باتوں پر یہ ایک ہی جملہ دہراتا رہتا تھا کہ لوگوں مجھ سے عبرت حاصل کرنا، جو میں نے کیا ہے وہ مت کرنا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی دور کے بادشاہ نے ایک رات خواب میں دیکھا، خواب کی دنیا میں کسی کہنے والے نے کہا، اے بادشاہ